ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دے دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو میں چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ عنہا یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا، ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دولہن کو ہوش نہ آیا، لاکھ تدبیریں کیں مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، انن فنن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے، سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے رسول ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورتیں مسلمان ہو گئیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔